الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق اللہ العظیم۔ میرا محترم بزرگوں اور دوستو اور ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بے شمار مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق انسان ہیں۔ پھر انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے درجے عطا کیے۔ کوئی دنیا کے اعتبار سے بڑا کہلاتا ہے، کوئی متوسط درجے کا کہلاتا ہے، کوئی اس سے نچلے درجے کا کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کی ایک نصیب ہوتی ہے، ایک قسمت ہوتی ہے، وہ اپنے قسمت کے اعتبار سے، وہ اپنے نصیب کے اعتبار سے دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ اب اس کا نصیب کوئی ایسا ہے کہ جو دنیا کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا، اور دنیا کی جو بھی چیز ہو سکتی ہے سکون اختیار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ تمام چیزیں عطا کی۔ اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو دنیا کے اعتبار سے تو، دیکھنے کے اعتبار سے تو بہت غریب ہے، محتاج ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کی قسمت اور اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہوتا ہے۔ اور بہت سارے متوسط درجے کے بھی ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ ان تمام چیزوں کا معائنہ اپنی زندگی کے اندر کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر ہر انسان کی اپنی اپنی قسمت ہے، اپنی اپنی نصیب ہے، وہ اپنی نصیب اور قسمت لے کر کے آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ جس روئے زمین کے اوپر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اس روئے زمین کی بھی قسمت ہے، اس روئے زمین کی بھی ایک نسبت ہے، نصیب ہے۔ اس روئے زمین کا بھی ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے کہ کوئی زمین کی کوئی نصیب ہے، کسی زمین کی کوئی نصیب ہے۔ زمین ہونے کے اعتبار سے وہ تو اپنی نوعیت کے اعتبار سے برابر ہے، لیکن اگر اسی زمین کی اگر کسی چیز کے ساتھ نسبت لگ جاتی ہے تو اس کی قسمت اور اس کی نصیب الگ ہو جاتی ہے۔ ایک اسی اعلیٰ اور عرفہ نصیب ہونے کے اعتبار سے زمینوں کے اندر جو سب سے بہتر قسمت اور بہتر نصیب والی زمین ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو نصیب والا اور قسمت والا بنایا ہے کہ جس زمین کے اوپر اللہ رب العزت کا گھر آباد ہو۔ دنیا کے اندر زمین اپنی نوعیت کے اعتبار سے، زمین ہونے کے اعتبار سے
تو برابر ہے کہ ہر زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، لیکن اگر اسی زمین کے اوپر اگر اللہ رب العزت کی نسبت جڑ جاتی ہے اور اس زمین کے اوپر اللہ کا گھر تعمیر کیا جاتا ہے، مسجد کی تعمیر ہوتی ہے اور اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے رکوع کی جاتی ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس زمین کی وقعت اور نصیب اسے اونچا ہو جاتا ہے دوسری زمینوں سے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مسجد جسے ہم اور آپ اللہ کے گھر سے تعبیر کرتے ہیں، جانتے ہیں، یہ مسجد کا نام مسجد جو رکھا گیا اس لیے رکھا گیا کہ یہاں پر اس گھر کے اندر یعنی مسجد کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اور نماز کا سب سے اہم رکن، عبادت کا سب سے اہم رکن سجدہ ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنا ہے، اسی کے نسبت سے اللہ کی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھا گیا ہے، اسی نسبت سے کہ سب سے عبادت میں سب سے اہم رکن سجدہ ہے، اور سجدے کی نسبت سے میں اللہ کی عبادت کرنے والے مقام کا نام اس جگہ کا نام اللہ سجدہ مسجد رکھی گئی۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسجدوں میں بھی سب سے بہتر مسجد کعبۃ اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، شہر کی مسجد ہے، محلے کی مسجد ہے، پھر اس مسجد کے اندر بھی ترتیب ہے جو مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسجد کی ضرورت ہر اس جگہ کو ہے کہ جہاں ہر اس آبادی کو ہے مسجد کی ضرورت پڑتی ہے، اور مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی پائی جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسجد اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہے، اور مسجد کی تعمیر اور مسجد کی بنیاد اور مسجد ہر اس آبادی کے اندر پایا جانا ضروری ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسلمانوں کی آمد کا، مسلمان جو اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے اور یہاں رہتا اس دنیا کے اندر ہے، وہ اس کے مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ ہم جس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی بے شمار نعمتیں عطا کیا، ہمارے اور آپ کی جو 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی ہے، اس کے اندر 60 سال کی زندگی کے اندر 70 سال کی زندگی کے اندر ہم نے اور آپ جو ہے اور ہمارے آباء و اجداد نے اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں کو دیکھا ہے، اور ان بے شمار نعمتوں میں سے بہت ساری نعمتوں سے ہمارے آباء و اجداد، ہم اور آپ لطف اندوز ہوئے، اس سے فائدہ حاصل کیا ہے، لیکن یہ تمام نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ ہم اور آپ اس سے اپنی زندگی گزارے، اور زندگی گزار کر کے ہم اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں اور آپ کو نعمتیں عطا کیا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، لیکن ایک سجدہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کے درمیان نہیں کر پاتے، ان کے سامنے نہیں کر پاتے، افسوس کی بات ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مسجد
جو اللہ رب العزت کا پاک گھر ہے، جو ہر اس آبادی کے اندر ہونا ضروری ہے کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی پائی جاتی ہو۔ اس سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسجد ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر مسجد نہ ہوتا، مسجدیں اگر نہ پائی جاتی مسلمانوں کی آبادی کے اندر، تو مسلمانوں کی زندگی سے اس کا دین ختم ہو جائے گا، اسلامی تعلیمات دور ہو جائے گی، ملی تشخص برقرار نہ ہوگا۔ اس لیے کہ مسجد ہی ایک ایسا مقام ہے کہ جس سے انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوگی، مسجد کے ہی منبر و محراب سے مسلمانوں کو حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی ضروریات پوری ہو سکتی ہے۔ انسان کی ضروریات مسجد سے ہی پورا ہوتا ہے، چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ہو، ہر اعتبار سے مسجد ہی جیسے دین کی بقا ہے، ملت کا بقا ہے، انسانی تشخص برقرار ہے، اس کی بقا جو پائی جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسجد کے برقرار رہنے کی بنیاد پر اگر جس محلے کے اندر یا جس گاؤں کے اندر اگر مسجد نہیں ہے پائی جاتی ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس گاؤں کے اندر، اس محلے کے اندر پھر دینی بیداری نہیں ہوتی، پھر دینی شعور پیدا نہیں ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کی زندگی اور غیروں کی زندگی برابر ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی بہت سارے مقام ایسے ہیں، بہت ساری آبادی ایسی پائی جاتی ہے کہ وہاں خلط ملط آبادی ہے، ملی جلی آبادی ہے، وہاں غیر ایمان والے بھی پائے جاتے ہیں اور ایمان والے بھی وہاں آباد ہیں اور رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اس مسجد کے نہ ہونے کی بنیاد پر، دینی درسگاہ کے نہ ہونے کی بنیاد پر وہاں کی کوئی تمیز نہیں پائی جاتی ہے کہ آپ کے ایمان والے بھائی وہاں موجود ہوں گے، لیکن آپ اسے پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ ایمان والا، یہ مسلمان ہے، اس لیے کہ وہاں دینی درسگاہ نہیں پائی جاتی ہے، دین کے قلعے وہاں موجود نہیں ہیں، مساجد موجود نہیں ہیں، مکاتب موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی دوبھر ہو چکی ہے، کوئی تمیز برقرار نہیں رہ پاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کے نزدیک، اسلام کے نزدیک اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے اسلام کی اگر بقا ہے، اسلام کی حفاظت ہے، دینی شعور اگر پیدا ہوتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ مسجد کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی حالات نازک دور آتا ہے یا دینی کسی کو ضرورت پڑتی ہے کسی بھی چیز کی، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسجد کے ہی منبر و محراب سے پوری امت کو اس کی دعوت دی جاتی ہے، اس کا پیغام پہلا پھیلایا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اگر اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، انسانیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان تمام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے مساجد کی حفاظت اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہمارے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات پیدا کیا جا رہا ہے کہ آج غیر ہمارے اوپر ہمارے تشخص کو ختم کرنے کے لیے، ہمارے دین سے کھلواڑ کرنے کے لیے اس نے ہماری بنیاد کو ہی پکڑ رکھا ہے اور اسی کو مٹانا چاہتے ہیں۔ مساجد کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، غلط افواہیں پھیلایا جاتا ہے، میڈیا کے ذریعے سے غلط افواہوں پر پھیلایا جاتا ہے، سچ کو جھوٹ بنایا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو میڈیا کی طاقت ہے نا، یہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے،
کسی بھی عمارت کو برقرار رکھنے کے لیے جیسے پیلر کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی عمارت کو کھڑا رکھنے کے لیے 4 پیلر کی ضرورت ہوتی ہے، انہی 4 پیلروں میں سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، کسی بھی ملک کے اندر امن و امان کو قائم کرنے کے لیے یہ میڈیا ایک طاقت ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا والوں نے اپنی ذمہ داری جو اس کے سر کے اوپر تھی اس سے وہ بالائے طاق رکھ کر کے چند پیسوں کے لالچ کے اندر، چند دولت کے لالچ کے اندر آ کر کہ آج وہ حکومت کا وہ تلوا چاٹنے پر مجبور ہے اور وہ سچ کو جھوٹ بنا کر کے اور جھوٹ کو سچ بنا کر کے پیش کر رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ ہماری بابری مسجد ہم سے چھین گئی اور اس کا داغ ابھی ہمارے دلوں سے مٹا نہیں کہ اور ترتیب وار ہماری جو مشہور مسجدیں ہیں، جو پرانی مسجدیں ہیں، اس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے اور زبردستی کا قبضہ جمانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے اور آپ نے میڈیا کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے ہم نے سنا سنبھل کا معاملہ ہوا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر مسلمان کے اندر اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ سنویدھان نے جو ہمیں دستور دیا ہے، جو آئین ہمیں ملا ہے سنویدھان کے ذریعے سے، اسے ہمیں اور آپ کے دلوں کے اندر محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے اور وقت پر آنے پر اس کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے سنویدھان کے اندر 1991 میں ایک بل پاس ہوا، ایک قانون بنا، ایک ضابطہ بنا کہ 1947 کے اندر جو مذہبی مقامات جس نوعیت کے اعتبار سے ہے اس میں کسی طریقے کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، کوئی چھیڑخانی نہیں کی جائے گی۔ یہ 1991 میں بل بنا، چونکہ آزادی سے کچھ پہلے عبادت گاہوں کے اوپر، مذہبی مقامات کے اوپر یہ فرقہ وارانیت جو ابھی آج کے دور میں ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی ہوا۔ اسی کے پیش نظر ملک کے اندر امن و امان کو قائم کرنے کے لیے، ملک کو سالمیت رکھنے کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، کوئی بھی ملک اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب اس ملک کے اندر بسنے والے ہر انسان، ہر فرقے کے لوگوں کو مل جل کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جس ملک کے اندر بھی اگر فرقہ وارانیت پیدا ہوتا ہے اور اس ملک کے باشندے اپنے مذہب کی طرف دوڑتا ہے اور دوسرے مذہب کا کوئی خیال نہیں رکھتا ہے تو وہ ملک برباد ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا ملک بھی اسی کی طرف جا رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، 1991 میں یہ قانون بنا کہ مذہبی مقامات جو جس نوعیت کے اوپر ہے وہ اسی پر قائم ہوگا، اور اسی قانون کی تیسری کڑی یہ ہے کہ جو جس مقام پر جو عبادت گاہیں جیسے ہیں اسی کی ہوگی، یعنی اگر وہ مسجد جس جگہ پر بنا ہوا ہے تو وہ مسجد ہی رہے گی، اگر مندر بنی ہوئی ہے تو وہ مندر ہی رہے گا، یا چرچ بنے ہوئے تو وہ چرچ ہی رہے گا۔ اس میں کوئی دعویٰ نہیں ٹھوکا جائے گا کہ نہیں اس مسجد کے اندر مندر ہے یا چرچ کے اندر مسجد ہے یا مندر کے اندر مسجد ہے، کوئی کسی طریقے کا دعویٰ نہیں ہوگا۔ اور اسی کے تیسرے شق میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ اگر کوئی انسان اس کے اوپر دعویٰ کرتا ہے، جیسے آج کے دور میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہر مسجد سے کے اندر مندر ہے، اگر یہ مقدمہ اگر عدالت کے پاس پہنچتا ہے تو عدالت اس مقدمے کو منظور نہیں کرے گا، یہ عدالت اس کو منظور نہیں کرے گا۔ لیکن آج افسوس ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر عدالتوں سے بھی ہمارا بھروسہ اٹھ چکا ہے، اس لیے کہ وہ قانون اور ضابطے سے کو بالائے طاق رکھ کر کے وہ اپنی اور حکومت کی مرضی کے مطابق، نچلی حکومت کی مرضی کے مطابق وہ فیصلے سنا رہا ہے۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری سنبھل کی مسجد میں کیا ہوا؟ نچلی عدالتوں نے فیصلہ کیا
اور کسی بھی مقدمہ کے لیے اگر کوئی مقدمہ دائر ہوتا ہے تو دونوں فریقین کو سنا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کیا انصاف کے اعتبار سے آپ عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جج ہیں، حاکم بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حاکم کا یہ فرض بنتا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان جو گفتگو بات اور چیت کو سنا جائے گا اور جو حق فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ سنبھل کے معاملے کے اندر، سنبھل کی جامع مسجد کے معاملے کے اندر ایک فریق نے دعویٰ کیا اور اسی دن ساری سنوائی ہو گئی، دوسرے فریق کو بلایا بھی نہیں گیا، کوئی خبر نہیں، اور سروے کا حکم ہو گیا اور آنن فانن سب کا معاملہ ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس عدالت کے اس فیصلے سے مسلمانوں کا بھروسہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور صرف مسلمانوں کا ہی معاملہ نہیں بلکہ اس ملک کے اندر بسنے والے امن پسند شہری کا، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی شریعت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ آج کی حکومت جو ہندو اور مسلم کر رہی ہے، بلکہ ہندو مذہب کے ماننے والے جو امن پسند لوگ ہیں، جو حقیقت میں ہندویت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کا بھی عدالت سے بھروسہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، عدالت سے بھروسہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ آج حکومت کے اندر آ کر کے اور یہ نچلی حکومت سے اٹھ کر کے جو مرکزی حکومت ہے اس کی خاموشی بھی اس بات کی طرف دعوی کر رہی ہے کہ آج حکومت کی خاموشی ہمیں اور آپ کو اس بھروسے سے دور کر رہی ہے۔ آج حکومت کا خاموش رہنا بھی اسی بات کی دلالت کر رہا ہے کہ آج ہماری حکومت کیا چاہ رہی ہے۔ تو بہرکیف میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو ہندوستان کے اندر جو جمہوری ملک ہے، جمہوریت کے اعتبار سے، قانون اور آئین کے اعتبار سے، دستور کے مطابق یہ حکومت یہ ملک چلتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو جمہوری ملک ہونے کے اعتبار سے ہمیں اپنے آئین کے اوپر، اپنے دستور کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس نازک حالات کے اندر ہمیں اور آپ کو ہمارا اسلام کس بات کی دعوت دیتا ہے، ہمیں کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نازک حالات کے اندر سے ہمیں اور آپ کو متنبہ کر رہے ہیں کہ ایمان والے کو چند حالات دے کر اسے ڈرایا جائے گا، مال کی کمی کے ذریعے سے، جان کا نقصان کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آزماتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہمارے اور آپ کے اوپر جو 10 سال سے ہمارے ملک کے اندر ہم قسم کرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، آزمائش پر آزمائش آ رہا ہے، حالات پر حالات آ رہا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آزما رہا ہے۔ اور ہر دور کے اندر، یہ آج ہمارے معاملہ نہیں ہے بلکہ اس اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی صحابہ کرام کو آزمایا گیا ہے، صحابہ کرام کو بھی آزمایا گیا۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ تو مسلمانوں کی اور اسلام کے ماننے والوں کو ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی آزمایا جا رہا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کی کامیابی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے اندر فرمایا ہے کہ کامیاب وہی شخص ہے جو صبر اور استقامت اختیار کرے۔ تو ہمیں اور آپ کو صبر بھی کرنا ہے، اور اس صبر کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ حالات سے گھبرا کر کے ہم دین سے بیزار ہو جائے۔ آج یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ان حالات کو دیکھ کر کے ساری مصیبت پر مسلمانوں کے ساتھ آ رہی ہے، چلو ہم اس مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں دوسرے دین میں۔ نہیں، ہمیں صبر کا دامن کو پکڑے رہنا ہے، اور صبر کے دامن کے ساتھ ساتھ استقامت اختیار کرنا، اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اور اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اللہ سے مدد حاصل کرنا ہے، اور جو کام ہمیں کرنے کا ہے وہ کام کرنا ہے۔ آج کیا معاملہ ہے؟ ہماری مسجدیں نمازیوں سے ویران ہیں۔ آج اتنے حالات نازک آ رہے ہیں، حالات پر حالات آتے جا رہا ہے، لیکن آج مسلمان نوجوان مسجد سے دور ہے،
وہ اپنی پرانی ہی زندگی میں گزار رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد جو بنائی ہے، مسجد کی دو مقام ہیں، ایک روحانی مقام ہے اور ایک ظاہری مقام ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو ہم بہت عالی شان مسجد بناتے ہیں، اس کی صفائی اور ستھرائی کے لیے ہم نے ایک خادم رکھ لیا، مؤذن رکھ لیے، امام رکھ لیے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسجد کا جو ایک باطنی مقام ہے کہ ہمیں اسے آباد کرنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنا ہوگا، اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اس سے ہمارا معاشرہ کوسوں دور ہو چکا ہے۔ تو جہاں ہم اور آپ مسجد کے ظاہری حق کو ادا کر رہے ہیں، وہی باطنی حق جو ہمیں اور آپ کو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم نے مسجد کو ویران کیا اور نماز مسجد کے اندر آ کر کے نہیں پڑھا، وہ تو نماز کے بارے میں معاملہ الگ کچھ ہوگا، لیکن یہ مسجد بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستو کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کی گرفت کرے گی کہ ہمیں بنایا گیا تھا اللہ کی سجدہ کرنے کے لیے، رب کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن اس آبادی کے اندر جسے ہم وہاں قائم تھے، اس کے اندر سینکڑوں مسلمان پائے جاتے تھے، ایمان والے پائے جاتے تھے، لیکن ہم ویران تھے۔ یہ گرفت ہوگی، یہ پکڑ ہوگی، یہ مسجد ہم سے گرفت کرے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب بھی وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔